یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً یہ تمہارا تھکا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے روح کو سکون اور دل مطمئن ہو جائے اور تمہاری زندگی کے راستے ہموار ہو جائیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر چیز آیا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے، جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں، تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو اور تمہارا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہاری پوری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب سمندر سامنے آ گیا اور قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ کی مدد ہوگی، تو وہ مدد بھیجی گئی۔ تو تمہارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہاں تمہارا اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا تو اس کا زمین اور آسمان کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، پھر چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے پوری کرے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں صرف اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ دراصل مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقعات کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور ان کا احساس مانگتے ہو، اور جب یہ دنیا والوں سے نہ ملے تو اپنا دل توڑ بیٹھتے ہو، اور پھر یوں زندگی میں اداسی اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی اپنا جال، اپنا گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اس کی طرف دوڑے چلے آؤ، پھر تم دیکھنا اس کی رحمتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اپنی زندگی میں کامیاب تب ہی ہو پاؤ گے جب تم ایک بہت بڑی جگہ اللہ کو اپنے دل میں دو گے۔ اس پاک ذات پر اتنا گہرا یقین کرو تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہارے لیے مدد فرمائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی مدد کے آثار کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت جلد وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھولنے والا ہے۔ اس کی دو بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے بندے کو آزمائشوں میں ڈال کر صبر عطا کرتا ہے، اور دوسرا اپنے بندے کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یوں نوازتا ہے کہ جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔